اللہ 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 اللہ۔ فصل ای ھذا فصل فیما یسن فی الاغتسال، یہ فصل ہے ان چیزوں کے بیان میں جو غسل میں سنت ہیں، یعنی غسل کی سنتوں کے بیان میں یہ فصل ہے۔ اس فصل میں غسل کی سنتوں کو بیان کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں یسن فی الاغتسال 12 شیئا، غسل میں 12 چیزیں سنت ہیں۔ غسل میں اب وہ 12 چیزیں کون کون سی ہیں ان کو شمار کرا رہے ہیں۔ الابتداء بالتسمیۃ، بسم اللہ سے شروع کرنا، آغاز کرنا۔ ایک بسم اللہ سے، الابتداء بالتسمیہ، بسم اللہ سے آغاز کرنا یا بسم اللہ سے شروع کرنا۔ والنیت، اور نیت کرنا۔ کتنی سنتیں ہو گئیں؟ وغسل الیدین الی الرسغین، اور دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا۔ دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک، ہاتھوں پر نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو۔ کتنی سنتیں ہو گئیں؟ وغسل نجاست لو کانت بانفرادها، وغسل نجاست، اور نجاست کو دھونا، لو کانت بانفرادها، اگر الگ سے لگی ہو، بدن میں کہیں الگ سے اگر نجاست لگی ہو تو اس کو بھی دھونا۔ کتنی سنتیں ہو گئیں؟ وغسل فرجہ، اور اپنی شرمگاہ کو دھونا۔ فرج کا اطلاق ہوتا ہے مرد اور عورت کے آگے والے حصے پر، لیکن مجازاً پیچھے والے حصے کو بھی فرج کہہ دیا جاتا ہے۔ تو غسل کی سنت یہی ہے انسان دونوں حصوں کو دھلے۔ وغسل فرجہ، اور اپنی شرمگاہ کو دھونا۔ کتنی سنتیں ہو گئیں؟ ثم یتوضأ کوضوئہ للصلاۃ، پھر وضو کرے جس طرح نماز کے لیے وضو کرتا ہے، یعنی نماز کا سا وضو کرے۔ کتنی سنتیں ہو گئیں؟ اب وضو کے ہی بیان میں یہ دو باتیں ہیں، دو تین۔ فیسلس الغسل، تو غسل میں تسلیس کرے، یعنی 3 مرتبہ دھوئے۔ جب وضو کرے تو ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھوئے، کلی کر 3 مرتبہ، ناک میں پانی ڈالے، چہرے کو 3 مرتبہ دھلے، دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھلے، یہی ہے۔ فیسلس الغسل، تو دھونے میں 3 بار کرے، یعنی 3 بار اعضاء کو دھوئے۔ ویمسح الرأس، اور سر کا مسح کرے۔ یہ وضو کا ہی بیان چل رہا ہے، تو وضو کرنا جو ایک سنت ہے اسی میں یہ بیان ہے۔ ویمسح الرأس، اور سر کا مسح کرے۔ اسپیشل طریقے سے اس لیے یہاں بیان کیا کہ بعض فقہاء نے یہ لکھا ہے جب غسل کرے گا تو سر تو پورا بھیگ ہی جائے گا، تو کیا مسح کرنا؟ تو صحیح یہ ہے کہ سر کا مسح کرنا سنت ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل سے پہلے جو وضو بیان کیا گیا اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو سر کا مسح کرتے۔ وَيَمْسَحُ الرَّأْسَ، اور سر کا مسح کرے۔ وَلَكِنَّهُ يُؤَخِّرُ غَسْلَ الرِّجْلَيْنِ، لیکن پیر دھونے کو مؤخر کرے۔ جب وضو کر رہا ہے تو پیر نہ دھلے بلکہ پیروں کے دھونے کو، لیکن مطلقاً نہیں۔ ان کان یقف فی محل یجتمع فیہ الماء، اگر ایسی جگہ کھڑا ہو جس میں پانی جمع ہو رہا ہے، غسل ایسی جگہ کر رہا ہے جہاں پانی بھر رہا ہے، وضو کیا وہیں پانی جمع ہو رہا ہے، باتھ روم میں پانی جا نہیں رہا ہے، پیر میں ہو کر پانی جمع ہو رہا ہے، تو اب پیروں کو نہ دھلے، کیونکہ پیر اگر دھلے گا بھی تو اس پانی میں تو ہے ہی اور یہ مائع مستعمل ہے، لہذا ابھی پیر نہیں دھلے گا، بلکہ جب غسل سے فارغ ہو جائے پھر پیروں کو دھلے اور وہاں سے ہٹ جائے گا۔ اور اگر ایسی جگہ نہا رہا ہے جہاں پانی نہیں رک رہا ہے، نہیں ٹھہر رہا ہے، یا کسی اونچی جگہ پر ہے، پتھر وغیرہ پر ہے، تو پہلے ہی جب وضو کر رہا ہے تبھی پیروں کو دھل لے، اور اگر پانی وہاں جمع ہو رہا ہے جہاں غسل کر رہا ہے تو پھر پیروں کو نہ دھلے، وہ صورت ہے۔ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُ غَسْلَ الرِّجْلَيْنِ،
اور لیکن پیر دھلنے کو مؤخر کرے. کب؟ ان کان یقف، اگر وہ کھڑا ہو. وقف یقف وقوف، کھڑا ہونا، ٹھہرنا. اگر وہ کھڑا ہو فی محل، ایسی جگہ میں یجتمع فیہ الماء، جس میں پانی جمع ہو رہا ہے. تو یہ 6 سنتوں کا بیان ہوا. اب 7ویں سنت، ثم یفیض الماء علی بدنہ ثلاثا. ثم یفیض الماء، پھر پانی بہائے، علی بدنہ، اپنے، ثلاثا، 3 مرتبہ، پھر اپنے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہائے. کتنی سنتیں ہو گئیں؟ 7 ہو گئیں. اب اسی 7ویں سنت کے تحت مسئلہ بیان کیا. وَلَوْ انْغَمَسَ فِي الْمَاءِ الْجَارِي، اور اگر بہتے پانی میں گھسا، غوطہ لگایا، او ما فی حکمہ، یا اس پانی میں جو مائع جاری کے حکم میں ہے. دہ دردہ جو ہوتا ہے 10/10 وہ مائع جاری کے حکم میں ہوتا ہے. تو اگر اس نے بہتے ہوئے پانی میں غوطہ لگایا یا جو بہتے ہوئے پانی کے حکم میں ہے اس میں غوطہ لگایا، وَمَكَثَ، اور تھوڑا سا ٹھہرا رہا، فَقَدْ أَكْمَلَ السُّنَّةَ، تو اس نے سنت کو مکمل کر لیا. تو بہتے ہوئے پانی میں اگر غوطہ لگایا اور تھوڑی دیر ٹھہرا رہا، تو چونکہ پانی بہہ رہا ہے، پانی جب غوطہ لگایا ذرا ٹھہرا تو ایک پانی تھا اس کے بدن سے ملا ہوا، پھر وہ بہہ گیا، دوسرا پانی ٹچ ہوا، وہ بہہ گیا فوراً تیسرا. تو یہاں تسلیس بھی ہو گئی. کیا ہو گئی؟ اور اگر پانی ٹھہرا ہوا ہے، جیسے دہ دردہ ہے، حوض ہے، سوئمنگ پول ہے، اس میں گیا، تو تسلیس کے لیے ضروری ہے یا تو بدن کو حرکت دے تاکہ تسلیس ہو جائے، یا اوپر آ کر پھر غوطہ لگائے. تو بہرحال اگر جاری پانی ہے تو ذرا دیر ٹھہرنے سے ہی تسلیس ادا ہو جائے گی، 3 بار دھونے کی سنت. اور اگر ٹھہرا ہوا پانی ہے تو پھر حرکت دینا ہوگی. مسئلہ سمجھ گئے؟ وَلَوْ انْغَمَسَ فِي الْمَاءِ الْجَارِي، اور اگر بہتے ہوئے پانی میں غوطہ لگایا، او ما فی حکمہ، یا اس پانی میں جو بہتے ہوئے پانی کے حکم میں ہے، وَمَكَثَ، اور تھوڑا ٹھہرا، فَقَدْ أَكْمَلَ السُّنَّةَ، تو اس نے سنت کو مکمل کر لیا. کتنی سنتوں کا بیان ہو گیا؟ 7 سنتوں کا. 8ویں، وَيَبْتَدِئُ فِي سَبِّ الْمَاءِ بِرَأْسِهِ، وَيَبْتَدِئُ، اور آغاز کرے، فی سب الماء، پانی بہانے میں. سب یا صبح مانے بہانا، پانی بہانے میں، برأسہ، اپنے سر سے. یعنی جب غسل شروع کرے تو سر پر پہلے پانی ڈالے. یہ سنت. سنت کیا ہے؟ سر پر پہلے پانی ڈالنا سنت ہے. اب بعض لوگوں کو شک ہو گیا ہوگا کہ سر پر پانی ڈالنا سنت ہے، کیونکہ حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علیہ رحمت و رضوان نے بہار شریعت میں لکھا ہے، پہلے داہنے کندھے پر پانی ڈالے، پھر بائیں کندھے پر پانی ڈالے، پھر سر اور پورے بدن پر پانی ڈالے، پھر سر اور پورے بدن پر پانی ڈالے. حضور صدر الشریعہ نے یہ طریقہ لکھا ہے، اور یہی طریقہ زیادہ مناسب سمجھ میں آتا ہے جو بہار شریعت میں لکھا ہے. کیوں مناسب سمجھ میں آتا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے، حکمت کے نظریے سے آپ دیکھیں. جب انسان نہانے جاتا ہے تو ہر وقت موسم ایک جیسا نہیں ہوتا ہے. ابھی تو نہانے میں بڑا مزہ آ رہا ہے، گرمی کا موسم ہے. آج مئی کی 29 تاریخ ہے، موسم خوب گرم ہے. لیکن سردی کا موسم بھی آتا ہے، دسمبر کا مہینہ ہو، جنوری کا مہینہ ہو، فروری کا ہو، نومبر کا ہو. تو جب سخت ٹھنڈا موسم ہوتا ہے تو نہاتے ہوئے انسان کو بڑی دقت اور پریشانی ہوتی ہے. کچھ لوگ تو کئی دن نہیں نہاتے ہیں، ہفتہ گزار دیتے ہیں. بہرحال تو دیکھیے، جب انسان، اسی لیے یہ بھی فرمایا گیا اور سنت ہے یہ غسل کی کہ پہلے بدن پر پانی کو تیل کی طرح چپڑ لے، ایسے لے کر ایسے پورے بدن پر پھیر لے، تاکہ جو ٹھنڈک لگنے والی ہے تھوڑا سا اثر پہلے ہی پہنچ جاؤ، بدن اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اب سردی کا موسم ہے تو آپ پہلے داہنے کندھے پر آپ پانی ڈالیں کسی بھی موسم میں، تو اس طرف دل نہیں ہوتا ہے. ایک صاحب کہہ رہے ہیں دل میں بڑا درد ہو رہا ہے. دائیں طرف ہوتا ہے دل، بائیں طرف ہوتا ہے. تو جب دائنی طرف ڈالا تو اس طرف دل نہیں ہے، ٹھیک ہے. کیوں کبھی ایسا ہوتا بائیں طرف ڈالنے اس طرف دل ہے، یہ زیادہ حساس ایریا ہوتا ہے تو دل پر اثر پڑ سکتا ہے اور فالس کا اثر ہو سکتا ہے. سر پر ڈال لیں تو یہاں مائنڈ ہے، دماغ کا سسٹم ہے، تو یہاں بھی اثر پڑ سکتا ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے اور زیادہ حکمت اس میں ہے کہ پہلے دائنے کندھے پر ڈالیں. نہ یہاں دماغ ہے اس میں اور نہ دل ہے،
اس کے بعد بائیں کندھے پر ڈالے، اس کے بعد سر پر ڈالے، ٹھیک ہے؟ تو بہار شریعت میں وہی لکھا ہوا ہے، اب آپ لوگ شک نہ کریں، یہ صاحب نور الایزان نے یہ طریقہ بیان کیا ہے۔ وَيَبْتَدِعُ فِي سَبِّ الْمَاءِ بِرَأْسِهِ، اور اپنے سر سے پانی بہانے میں ابتدا کرے، کتاب کے مطابق یہ ہے۔ کتنی سنتیں ہو گئیں؟ 8 سنت ہو گئی۔ وَيَغْسِلُ بَعْدَهَا مَنْكَبَهُ الْأَيْمَنَ، اور اس کے بعد اپنے داہنے کندھے کو دھلے، لیکن بہار شریعت کے مطابق دائنے کندھے کو تو پہلے ہی دھلنا ہے، بعد میں بایاں ہے، اس کے بعد سر ہے، لیکن کتاب میں جو لکھا یہ بھی پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد اپنے داہنے کندھے کو دھلے، ثم الایسر، اور پھر بائیں کندھے کو دھلے۔ تو 8 ادھر تھی، دائنا کندھا 9، بایاں کندھا 10 ہو گئیں۔ وَيَدْلُقُ جَسَدَهُ، اور اپنے جسم کو ملے، وَيَدْلُقُ جَسَدَهُ، اور اپنے جسم کو ملے، کتنی ہو گئیں؟ 11 ہو گئیں۔ وَيُوَالِي غَسْلَهُ، اور دھونے کو پے بپے کرے، یعنی جب شروع کر دے غسل کرنا تو لگاتار کرتا چلا جائے، یہ نہیں کہ کچھ پانی ڈالا، ایک کندھا دائنا دھو لیا، صابن وبن لگا لیا، مسل لیا، اس کے بعد پھر بولا اچھا ناشتہ کر لیا، باقی غسل بعد میں کروں گا، اب ناشتہ کرنے چلا گیا، ناشتہ کر رہا، پھر آیا، پھر دائنا بایاں کندھا دھلا، ابھی سر رہ گیا، پھر بولا اچھا تھوڑا کام اور بال کٹوائیے تبھی سر دھلوں گا، تو پھر یہ سنت ادا نہیں ہوگی، پے بپے دھلتا چلا جائے اعضاء کو۔ تو یہ 12 چیزیں وہ ہیں جو سنت ہیں غسل میں، اور حضور صدر الشریعہ نے بہار شریعت میں 16 سنتیں بیان فرمائیں۔ کتنی؟ ایک تو انہوں نے یہ بیان کیا کہ بدن کو ملنا، یہاں بھی بیان کیا ہے، اور ایک انہوں نے یہ بھی بیان کیا ہاتھ پھیرنا بدن پر، ملنا الگ سنت ہے بہار شریعت میں، اور ہاتھ پھیرنا الگ سنت ہے، تو ایک سنت کا اضافہ ہو گیا، ایک سنت کا۔ اور فرمایا ایسی جگہ نہائے جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو، یہاں نہیں بیان کیا نا، 2 سنتوں کا اضافہ ہو گیا۔ اور فرمایا قبلے کی طرف رخ نہ کرے نہاتے ہوئے، کیونکہ اکثر حالات میں قبلے انسان جب باتھ روم وغیرہ میں نہاتا ہے تو برہنہ ہوتا ہے، قبلے کی طرف رخ نہ کرے۔ اور فرمایا بے ضرورت باتیں نہ کرے، نہ کوئی دعا پڑھے۔ تو حضور صدر الشریعہ نے اس طریقے سے 5 سنتوں کا اضافہ کیا جو یہاں بیان نہیں کی گئی۔ اب 12 میں 5 بڑھائیں گے کتنی ہو جائیں گی؟ 17، اور لکھی ہے وہاں 16۔ تو تسمیہ کا ذکر بہار شریعت میں نہیں ہے کہ بسم اللہ سے آغاز کرے، تو ایک کم ہو گئی۔ بہرحال تو یہ وہ کام ہیں جو غسل میں انجام دینا کیا ہے شہر یار؟ سنت ہیں۔ آگے دیکھیں، فصل وآداب الاغتسال ہی آداب الوضوء۔ آداب بمعنی مستحب، آداب مستحبات، ادب مستحب۔ تو یہاں سے بتا رہے ہیں وہ آداب الاغتسال، اور غسل کے مستحبات ہی آداب الوضو، وہی ہیں جو وضو کے مستحبات ہیں۔ جو چیزیں جو کام وضو میں مستحب ہیں وہ غسل میں بھی مستحب ہیں۔ فرق کیا ہے؟ الا انہ لا یستقبل القبلہ، ہاں فرق یہ ہے کہ غسل کرتے وقت قبلے کی طرف رخ نہ کرے۔ وضو میں تو یہ تھا کہ قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھے مستحب تھا، لیکن غسل میں قبلے کی طرف رخ نہ کرے۔ کیوں؟ لأنہ یکون غالبا مع کشف العورہ، اس لیے کہ وہ غالباً سطر کھلے ہونے کی حالت میں ہوتا ہے، کشف عورت کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا سطر کھلا ہوتا ہے۔ وَكُرِهَ فِيهِ مَا كُرِهَ فِي الْوُضُوءِ، اور غسل میں بھی وہ باتیں مکروہ ہیں جو وضو میں مکروہ ہیں، غسل میں بھی وہ باتیں مکروہ ہیں جو وضو میں مکروہ ہیں۔ اب ایک مسئلہ ہم یہاں سے بتا دیں، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے یا آپ سے کوئی پوچھے کہ مولانا صاحب بتا دیجئے مسئلہ۔ سوال یہ ہے کیا وضو کرنے کے لیے پانی کی مقدار متعین ہے کہ اتنے پانی سے وضو کرنا چاہیے، یا غسل کرنے کے لیے پانی کی کوئی مقدار متعین ہے، کوئی وزن یا بالٹی سے یا لیٹر سے متعین ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے نہ وضو کے لیے پانی کی مقدار متعین ہے، اور نہ غسل کے لیے پانی کی مقدار متعین ہے، اس لیے کہ انسان کے اعضاء اور انسان کے بدن کا حساب الگ الگ ہوتا ہے۔ ایک وہ انسان ہے جو ناٹے قد کا ہو، چھوٹا سا، اور دبلا پتلا ہو، اور بدن پر بال بھی نہ ہو اس کے، تو وہ نہائے گا تو کم پانی میں کام ہو جائے گا۔ اور ایک ماشاءاللہ لہیم شہیم تگڑا تندرست ہو، 1.5-2 کوئنٹل کا آدمی،
یا 1.5 کوئنٹل مان لو، ٹھیک ہے، اور بدن پہ خوب بال ہوں، مردوں کی طرح ایک دم خوب بال ہوں، اور گھنی داڑھی ہو اس کی، سر پر بھی بال ہو خوب، ٹھیک ہے، تو اس میں زیادہ لگے گا نہیں لگے گا؟ ایک وہ چھوٹا سا ہو، دبلا پتلا ہو، بدن پہ بال نہ ہو، داڑھی ہوگی نہ ہو، اور سر ٹکلا ہو، سر پر بھی نہ ہو بال، تو کم لگے گا پانی۔ تو غسل کے لیے یا وضو کے لیے پانی کی مقدار متعین نہیں ہے۔ اب آدھی بالٹی فکس کر دو، اس جیسے کو دیکھ کر، ارمان جیسے کو دیکھ کر، یا شہر یار کو دیکھ کر، یہ تو آدھی بالٹی میں بھی نہا سکتے ہیں اتنے چھوٹے چھوٹے لوگ، اور پھر لے آؤ، مان لو انبر کو لے لو یا شعبان کو لے لو، یہ آدھی بالٹی میں کیا نہائیں گے؟ آدھا بھی بدن نہیں بھیگ پائے گا ان کا۔ بہرحال تو مسئلہ سمجھ گئے؟ آگے دیکھیں، فصل، بات مکمل ہونا ہے، بہت تیاری کے ساتھ بیٹھیں۔ یسن الاغتسال لاربعۃ اشیاء، بہت آسان بات ہے، توجہ کے ساتھ سنیں۔ یسن الاغتسال لاربعۃ اشیاء، 4 چیزوں کے لیے غسل کرنا سنت، 4 کاموں کے لیے غسل کرنا سنت ہے، 4 کاموں کے لیے، 4 چیزوں کے لیے غسل کرنا سنت ہے، یعنی کس کس موقع پر غسل کرنا سنت ہے، مشہور و معروف ہے۔ دیکھیں وہ کون سی چیزیں ہیں، ان کو شمار کرایا۔ صلاۃ الجمعۃ، نماز جمعہ، نماز جمعہ کے لیے غسل کرنا، احناف کے نزدیک جمعے کے لیے غسل کرنا واجب یا فرض نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوگا یہاں، آپ سن لیجئے اور آج سے یاد کر لیجئے، جمعے کے دن غسل کرنا جمعے کے دن کے لیے سنت ہے یا جمعے کی نماز کے لیے سنت ہے؟ اگر جمعے کے دن کے لیے سنت ہے تو آپ چاہے فجر بعد غسل کرو، یا 10 بجے کرو، یا 12 بجے، یا عصر کے ٹائم کرو، دن تو پورا جمعے کا ہی ہے، سنت ادا ہونا چاہیے۔ اور اگر جمعے کی نماز کے لیے ہی غسل سنت ہے تو جو آپ نے غسل کیا ہے اسی غسل کے ساتھ جو وضو ہوا، اسی وضو سے جمعہ ادا کریں۔ تو کیا جمعے کے دن کے لیے غسل کرنا سنت ہے یا نماز جمعہ کے لیے؟ تو دونوں قول ہیں اس بارے میں، لیکن صحیح یہ ہے، راجح یہ ہے کہ نماز جمعہ کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ نماز تو غسل ایسے وقت پر ہو کہ اسی غسل کے ساتھ جو وضو ہوا ہے، چونکہ جب غسل ہوتا ہے وضو بھی ہو جاتا ہے، اور سنت طریقے سے کرے تو انسان پہلے وضو کرتا ہی ہے، اسی سے نماز جمعہ ادا کی جائے۔ لیکن مدرسے میں اگر اسی وقت کا انتظار کیا جائے تو پتہ لگا اسی وقت بھیڑ لگی پڑی ہے۔ تو بہرحال تو سنت نماز جمعہ کے لیے غسل کرنا، اسی لیے فرمایا صلاۃ الجمعہ، نماز جمعہ کے لیے غسل کرنا۔ ایک موقع ہو گیا وصلاۃ العیدین، اور عیدین کی نماز کے لیے غسل کرنا، دونوں عیدیں، چاہے عید الفطر ہو یا عید حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب عید الفطر کے لیے یا عید الاضحیٰ کے لیے جاتے تو پہلے غسل فرماتے تھے۔ وصلاۃ العیدین، اور دونوں عیدوں کے لیے غسل کرنا، 2 سنتیں۔ وللاحرام، اور احرام باندھنے کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ احرام چاہے حج کا باندھ رہا ہو یا عمرے کا باندھ رہا ہو تو غسل کیا جائے، غسل کرنا چاہیے۔ الحمدللہ میں نے بھی غسل کیا تھا، حالانکہ بڑا مشکل تھا وہاں، ہم نے احرام باندھا دبئی سے، ایئرپورٹ سے، اب ایئرپورٹ پہ نہانے کا انتظام کہاں ہو پاتا جلدی، بہرحال انتظام کیا، دیکھا بھالا، اور پھر غسل کیا، موقع مل گیا اتنا، لیکن آسان نہیں ہوتا ہے ایئرپورٹ پہ غسل کرنا، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو احرام باندھنے کے لیے عمرے کے لیے حاضری ہوئی تھی، تو بڑے مقدس مقامات پر انسان جا رہا ہوتا ہے تو سنت یہ ہے کہ احرام باندھنے سے پہلے انسان پورے طریقے سے پاک صاف ہو جائے، ایک دم نہایا دھویا ہوا ہو۔ وللاحرام، اور احرام باندھنے کے لیے غسل کرنا بھی، وللحاج فی عرفۃ بعد الزوال، اور حاجی کے لیے میدان عرفات میں زوال کے بعد غسل کرنا سنت ہے۔ اس کے لیے حاجی کے لیے، عمرہ کرنے والے کے لیے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عمرہ کرنے والے کے لیے وقوف عرفہ ہے ہی نہیں، وقوف عرفہ نہیں ہے۔ کہاں؟ میدان عرفات میں، وہ بھی زوال کے بعد۔ 9 ذی الحجہ کو حجاج کرام میدان عرفات میں وقوف کرتے ہیں، بہت بڑا میدان ہے۔ وللحاج، اور حج کرنے والے کے لیے فی عرفۃ، میدان عرفات میں بعد الزوال، زوال کے بعد غسل کرنا سنت ہے۔ یہ چاروں موقع بیان ہو گئے۔ وَيُنْدَبُ الْاِغْتِسَالُ
فی 16 شیئا، 16 چیزوں میں غسل کرنا مستحب ہے، 16 موقعوں پر غسل کرنا مستحب ہے۔ بہت تیزی کے ساتھ یہ بیان کر دی ہیں 16 موقع، گنتے چلیں تو 16 چیزوں میں غسل کرنا مستحب ہے۔ پہلا، لمن اسلم طاہرا، اس شخص کے لیے جس نے اسلام قبول کیا ہو طہارت کی حالت میں۔ ایک انسان مومن نہیں تھا لیکن نہایا دھویا پاک صاف تھا، اس نے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا، تو اب اس کے لیے غسل کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے، غسل کرنا کیونکہ یہ تو غسل پہلے سے ہی کیے ہوئے ہیں، پھر بھی مذہب اسلام میں آیا اتنے پاکیزہ مذہب میں، تو غسل کرنا اس کے لیے مستحب ہے۔ اور اگر غسل نہیں کیے ہوئے ہوتا تب تو اس پر غسل کرنا فرض ہوتا۔ لمن اسلم طاہرا، اس شخص کے لیے غسل کرنا مستحب ہے جو طہارت کی حالت میں مسلمان ہوا ہو۔ ایک، ولمن بلغ بالسن، اور اس شخص کے لیے جو بالغ ہوا ہو عمر کے ذریعے، اس شخص کے لیے جو بالغ ہوا ہو عمر کے ذریعے۔ دیکھو بالغ ہونے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک تو عمر کے ذریعے بالغ ہوتا ہے، ایک انسان دوسری نشانیوں کے ذریعے، جیسے بچہ ہے 12 13 14 سال کی عمر ہو گئی، اسے احتلام ہونے لگا تو وہ بالغ ہو گیا، اور اگر 12 سال 13 سال 14 سال میں بھی اسے احتلام نہیں ہوا، 15 سال آ گئے پھر بھی نہیں ہوا، تو جب 15 سال مکمل ہو گئے تو احتلام ہو یا نہ ہو یہ بالغ ہو گئے، اب یہ عمر کے ذریعے بالغ ہو گئے۔ ایسے ہی لڑکی ہے 9 سال کے بعد وہ بالغ ہو سکتی ہے، حیض آنا شروع ہو گیا یا شادی ہو گئی، پریگننٹ ہو گئی۔ مورشش میں 12 سال کی لڑکی کے بچہ پیدا ہوا، ہمارے یہاں بھی اس وقت بیٹے کی پیدائش ہوئی، ہاسپٹل آنا جانا زیادہ تھا، بچے کی پیدائش وہیں کی، ہاں وہیں کی نیشنلٹی ہے۔ تو بہرحال اسی وقت میں ان دنوں میں ہم آ جا رہے تھے، ہم 2-1 دن پہلے سے تھے، تو خبر ملی کہ 12 سال کی لڑکی ماں بنی ہے، نیوز چل رہی تھی۔ 12 سال ہوتے ہیں، اگر تگڑے تندرست ہیں لڑکی ہیں اور جسم ہے اتنا تو کوئی بعید نہیں ہے یہ چیز، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ رحم فرمائے وہ غیر مسلم تھی اور وہ بھی ایسے ہی بچہ پیدا ہوا تھا، مطلب اس کی شادی وغیرہ نہیں ہوئی تھی، اس کا کوئی باپ بھی نہیں تھا۔ دیکھیں تو بالغ ہونا 2 طریقے سے ہوتا ہے، ایک عمر کے ذریعے، ایک عمر کے ذریعے اور ایک اور کسی نشانی کے ذریعے۔ اب شادی ہو گئی لڑکی، مان لو حاملہ ہو گئی 13 سال کی عمر میں 14 سال کی عمر میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بالغ ہے۔ تو لڑکی ہو یا لڑکا، ان کو لڑکی کو نہ حیض آیا نہ لڑکے کو احتلام ہوا، عمر بڑھتے بڑھتے 15 سال مکمل ہو گئے، تو اب یہ بالغ مانے جائیں گے عمر کے ذریعے۔ تو احتلام تو ہوا نہیں ہے، 15 سال کی عمر مکمل ہو گئی تو ناپاک بھی وہ نہیں ہے، تو اب حکم دیا جائے گا کہ اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ یہ غسل کرے۔ اب حضرت دوسرے حصے میں آ گئے ہیں، اب ان پر نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، اب بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہو گئی ہیں، تو اب غسل کر لیا جائے۔ وَلِمَنْ بَلَغَ بِالسِّنِّ، اور اس شخص کے لیے غسل کرنا مستحب ہے جو بالغ ہو عمر کے اعتبار سے، اور اگر حیض سے لڑکی بالغ ہوئی تو اس کے لیے غسل کرنا کیا ہے؟ فرض۔ یا لڑکا احتلام کے ذریعے بالغ ہوا تو غسل کرنا فرض ہے۔ وَلِمَنْ أَفَاقَ مِنْ جُنُونٍ، اور اس شخص کے لیے جو ہوش میں آیا جنون سے، پاگل ہو گیا، اب ہوش میں آیا، اس کے لیے بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ کیوں؟ اس شکرانے میں اللہ تعالیٰ نے اسے صحت کی نعمت عطا فرمائی، یا احتیاطاً کہ بے ہوشی کی حالت میں تھا، پتہ نہیں کیسا تھا۔ اور اس شخص کے لیے جو جنون سے ہوش میں آیا ہو، اور حضور صدر الشریعہ نے لکھا جو نشے سے ہوش میں آیا ہو، اس کے لیے بھی۔ وَعِنْدَ حَجَامَةٍ، اور پچھنا لگوانے کے بعد، جو فاسد خون نکلواتے ہیں، جیسے آج کل حجامہ چل رہا ہے نا، ہاں تو وہ بھی وہی ہے، اس کے بعد بھی غسل کر لینا مستحب ہے۔ وغسل میت، اور میت کو غسل دینے کے بعد بھی غسل کر لینا مستحب ہے، لہذا میت کو غسل دیں تو اس کے بعد غسل کرنا، غسل دینے والوں کے لیے غسل کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے، فرض نہیں ہے۔ وفی لیلت براءت، اور شب براءت میں غسل کرنا مستحب ہے، بیری کے پتے ڈال کے نا پانی میں غسل کرتے ہیں، بڑی فضیلتیں۔ وفی لیلت براءت، اور شب برات میں غسل کرنا مستحب ہے۔ ولیلۃ القدر، اور شب قدر میں، اور شب قدر میں غسل کرنا مستحب ہے۔ اذا رآہا، جبکہ اسے دیکھے، جبکہ اسے کس کو دیکھے؟ شب قدر کو۔
پہلے گاؤں دیہات میں کچھ لوگ کہتے تھے جو پکے دیہاتی ہوتے شب قدر، لوگوں میں مشہور یہ تھا شب قدر دکھتی ہے گاؤں دیہاتوں میں. بچپن میں ہم نے بھی سنا تھا کہ فلاں صاحب کو دکھی تھی، اور ان لوگوں کا کہنا یہ ہوتا تھا، ان کا عقیدہ تھا کہ رات میں جب شب قدر ہوتی ہے کسی ایک وقت میں ایک دم سے اجالا ہوتا ہے، دن کی طرح روشنی پھیلتی ہے، اس وقت میں جو مانگ لو وہ مل جاتا ہے. تو لکھا ہے نا، دیکھو کتاب دیکھو، وَلَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور شب قدر میں اذا رآہا، جب چمکے، دیکھے تو غسل کرنا. تو اسی حساب سے تو نہیں لکھ دیا جب شب قدر چمکے، نہیں مطلب یہ ہے جب اسے دیکھے، یا تو کشف والا انسان ہو، کیونکہ شب قدر جو فکس نہیں ہے نا، 21ویں یا 23ویں یا 25ویں یا 27ویں یا 29ویں، تو فکس تو ہے نہیں. شب برات تو فکس ہے، 15ویں ہے شب برات، شب قدر فکس نہیں ہے. تو ایک کشف والا انسان اسے معلوم ہو جائے آج کی رات میں، تو اب غسل کرنا مستحب ہے. یا کچھ نشانیاں ظاہر ہو جائیں کہ جس رات شب قدر ہوتی ہے ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، نشانی ظاہر ہوگی تو رات میں ہی وہ غسل کر لے، تو یہ مستحب ہے. وَلَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور شب قدر میں اذا رآہا، جبکہ اسے دیکھے. وَلِدُخُولِ مَدِینَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک شہر میں داخل ہونے کے لیے غسل کرنا بھی مستحب ہے، بڑی مبارک حاضری ہوتی ہے. وَلِلْوُقُوفِ بِمُزْدَلِفَةَ، اور مزدلفہ میں وقوف کے لیے غسل کرنا بھی مستحب ہے. لیکن کب ہے؟ انہوں نے لکھا مزدلفہ میں وقوف کرنے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے. کب؟ وقت بتایا غداۃ یوم النحر، 10ویں ذی الحجہ کی صبح کو، 10ویں ذی الحجہ کی صبح کو، چونکہ مزدلفہ کو رات میں چلے جاتے ہیں. سورج غروب ہونے کے بعد عرفات سے نکل جاتے ہیں اور عشاء کی نماز مزدلفہ میں جا کر ہی پڑھتے ہیں. رات بھر مزدلفہ میں رہتے ہیں سارے حاجی. فجر کی نماز نہیں پڑھتے، فجر کے بعد پھر نکلنا ہوتا ہے، تو 10ویں ذی الحجہ لگ جاتی ہے. 10ویں ذی الحجہ کی صبح کو غسل کرنا میدان مزدلفہ کے میدان میں مستحب ہے. وَعِنْدَ دُخُولِ مَکَّةَ، اور مکہ شریف میں داخل ہونے کے لیے بھی غسل کرنا مستحب ہے. وَلِطَوَافِ الزِّیارَةِ، اور طواف زیارت کے لیے غسل کرنا. یہ طواف زیارت کیا ہوتا ہے؟ یہ طواف زیارت کیا ہوتا ہے؟ پڑھا ہے؟ یہ حج کا رکن ہے. حج کا یہ ادا نہیں ہوا تو حج نہیں ہوا. یوں تو طواف انسان حاجی جاتا ہے تو کرتا ہی رہتا ہے. یہ طواف زیارت ہے، یہ کیا جاتا ہے 10ویں ذی الحجہ کو. جب مزدلفہ سے آ جاتے ہیں تو کنکریاں مارتے ہیں حاجی، بہت مشہور ہے، سنا ہوگا. اس کے بعد میں کنکریاں مارنے کے بعد ان کی قربانی ہوتی ہے. قربانی جب ہو جاتی ہے تو پھر یہ حجامت وغیرہ بنواتے ہیں، پھر آم کے کپڑے اتار دیتے ہیں. اب 10 تاریخ کو طواف کرے، 10 کو نہیں کر سکا تو 11 کو کرے، 11 کو نہیں کر سکا تو 12 کو تو کر ہی لے. یہی 3 دن اس کا ٹائم. یہ طواف زیارت ہے. 10 11 12 ان میں سے کسی ایک دن کرنا فرض ہے. کیا ہے؟ تو جب طواف زیارت کے لیے جائے تو طواف زیارت کے لیے غسل کرنا بھی مستحب ہے. وَلِصَلَاةِ كُسُوفٍ، اور سورج گرہن کی نماز کے لیے غسل کرنا مستحب ہے. سورج گرہن تو جانتے ہی ہوں گے. وَاسْتِسْقَاءٍ، اور نماز استسقاء کے لیے جب بارش نہیں ہوتی ہے، پانی طلب کرنے کے لیے آبادی سے باہر نکلتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، تو اس کے لیے بھی غسل کرنا مستحب ہے. آگے استسقاء کا بیان پورا آئے گا. وَفَزْعٍ، اور گھبراہٹ کے وقت، جب کوئی معاملہ گھبراہٹ مصیبت والا آ جائے اس وقت بھی غسل کرنا مستحب ہے. وَظُلْمَةٍ، اور اندھیرے کے وقت، جب سخت اندھیرا ہو جائے، دن میں ہی بادل آ جائیں، سخت اندھیرا ہو جائے، تو ایسے وقت میں بھی غسل کرنا مستحب ہے. وَرِيحٍ شَدِيدٍ، اور سخت ہوا کے وقت، آندھی کے وقت، طوفان کے وقت، سائیکلون کے وقت غسل کرنا مستحب ہے. کیوں؟ کہ جب طوفان آتا ہے تو ممکن ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہو، یا ظلمت ہو گئی، اندھیرا آ گیا تو ممکن ہے کوئی عذاب آنے والا ہو، یا گھبراہٹ ہے، دشمنوں کا حملہ ہے. تو یہ سارے وہ موقع ہوتے ہیں جب انسان کے لیے مستحب ہے غسل کر کے پاک صاف ہو کر اور اللہ کی بارگاہ میں وہ توبہ کرے، گناہوں سے معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے. کیونکہ سورج گرہن کے وقت بھی نماز پڑھی جاتی ہے اور دعا مانگی جاتی ہے. صلاۃ الاستسقاء، نماز جو استسقاء کی ہے، اس میں نماز بھی ہے اور دعا بھی ہے. اسی طریقے سے گھبراہٹ ہو یا تاریکی ہو یا سخت ہوائیں چل رہی ہوں، طوفان آ رہا ہو، ان سب موقعوں پر غسل کرنا مستحب ہے. تو یہ 16 وہ موقع ہیں جن میں غسل کرنا مستحب ہے.